رانا صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تو بات کی کہ جی جیالہ میئر ہوگا، جیالہ وزیر اعلیٰ سندھ ہوگا اور جیالہ وزیر اعظم ہوگا، ایک تو یہ، اور دوسری بات انہوں نے کی اپنے ورکرز کو، اور انہوں نے کہا کہ اب میں بالکل یہ سب کو بتانا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر ورکرز جیالوں کو، کہ اب لیول پلینگ فیلڈ والا آپ نے گلہ کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کو ملنی نہیں ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ پہلے بھی کبھی نہیں ملی۔ تو رانا تنویر صاحب، مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں ایک پولیٹیکل جو میچیورٹی ہے وہ ابھی تک میرا خیال ہے ہمارے پولیٹیکل لوگوں میں نہیں آئی، اور ابھی کل میرا بلدیات کے الیکشن ہوئے ہیں سندھ میں، اور وہاں پہ جس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ ملی دوسرے اپوننٹس کو وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور پھر بات کرنا جب وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوتے ہیں وہاں جس طرح لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک سلوگن کے طور پولیٹیکل سلوگن کے طور پہ، اور ان کے بہت سارے آج کل 4 5 6 میں نے چیزیں دیکھی ہیں پی ایم ایل این کے متعلق یا لیول پلینگ فیلڈ کے متعلق یا اور معاملات کے متعلق۔ تو یہ میرا حال الیکشن کا زمانہ ہے، اس قسم کی باتیں کریں گے، بیانات دیں گے، اور یہ چلتا رہے گا، اور ہر کوئی شخص کہتا رہے گا کہ جی میرے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے اتنے الیکشن دیکھے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ تو ایک تو اوپر سے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، نیچے جو ہوتا ہے وہ بھی بہت سارے پولنگ والے دن کیا ہو رہا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ یہاں الیکشن پروسیس کے جو ڈائنامکس ہیں بڑے مختلف ہوتے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہمارے وہاں دیہات میں کہتے ہیں جی کہ ایک تو آپ سارا دن کمپین کرتے ہیں 3 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے، لیکن 50% پولنگ والے دن الیکشن ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ ایک لمبی کہانی ہے ہمارے سسٹم کی الیکشنوں کی۔ وہ آئیں الیکشن لڑیں، کھل کر الیکشن لڑیں، کون ان کو کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں۔ سندھ میں وہ کہتے ہیں ہمارے جالے ہوں گے، چلیں جی ہوں گے، وہاں بڑی پارٹی مضبوط ہے، 15 سال سے حکومت ہے آپ کی۔ پنجاب میں مجھے بتائیں ان کا کدھر ہے، ان کا ووٹ کدھر ہے، کونسلر تو یہ ہو نہیں سکتے پنجاب میں۔ ان کے لیے یہ پولیٹیکل فیلڈ وہ خود انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی یہاں سے ختم کر دی گئی ہے۔ اوور اے پیریڈ جو ان کا کانڈکٹ رہا ہے، جو ان کا نیریٹو رہے ہیں، جو ان کی پرفارمنس رہی ہے، جو ان کی گورننس رہی ہے، یا ان کی کرپشن کے چرچے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی اب بلوچستان میں ایک اپنا ڈائنامکس ہے ان کی سیاست کے، جس طرح بھی ہیں وہاں پہ کون سے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، وہ مکس ہوتا ہے، اس طرح کے پی کے میں صحیح رانا صاحب، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، لیکن اب وہ اس حد تک چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے اس کا ذکر ہی نہیں کرنا، بھول جاؤ کہ کبھی ملے گی لیول پلینگ فیلڈ۔ مطلب اب یہ گلہ کرنے سے بڑھ گئی ہے بات، کہ مطلب پہلے صرف مانگ رہے تھے، اب کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں اس کو بھول جانا چاہیے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں میرا شاید اب ان کو تھوڑا احساس ہو رہا ہوگا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ سیل نہیں ہو رہی، یہ اس کو بائیں نہیں لوگ کر رہے، اور لوگ اس کو اتنا وزن نہیں دے رہے، ریڈیکولس لگتا ہے ان کا یہ بات۔ میں آپ کو آنیسٹلی کہتا ہوں کوئی اس پہ توجہ نہیں دے رہا، تو کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ نہیں سر، ایک تاثر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بہت سی پریولیجز مل گئے، مطلب جس طرح ہی وہ لندن سے اٹھتے ہیں چلتے ہیں، تو وہ اب تک تو وہ پھر اس حوالے سے سوالات تو بنتے ہیں نا کہ جی شاید کوئی ایج ہے مل رہا ہے، اس وجہ سے بات ہوتی ہے۔ میں بالکل، لیکن آپ نے صحیح کہا کہ انتخابات کے لیے میدان کھلا ہے سب جماعتوں کے لیے، اور لڑیں آ کے۔ رانا تنویر صاحب، یقیناً پی ایم ایل این ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے پنجاب میں، اور یہی سمجھا جاتا ہے، اور ابھی بھی وہ اسی پہ، لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ابھی تک اس طرح کا شاید کچھ تھوڑا سا پریشانی ہے پی ایم ایل این کو۔ پیپلز پارٹی نے بڑی ورکنگ کی، اور ساؤتھ پنجاب انہوں نے کہا کہ کلیم کیا کہ ہم دوبارہ اپنے پنجے گاڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ 9 مئی کے بعد ہمیں کوئی آواز زیادہ زور سے سنائی نہیں دی، کیونکہ جہانگیر خان ترین صاحب آئی پی پی لانچ کر گئے، تو وہ ان کا بھی بڑا ہولڈ ہے ساؤتھ پنجاب میں، فیملیز، رشتہ داریاں، پھر ان کا جہاز بھی اڑتا ہے، تو وہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ رانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مہربانی، پہلے تو میں حسن مرزا صاحب سے کہوں گا کہ میں نے وہ سپیس کی بات کی تھی، کیوں لوز کی، میں نہیں بات کروں گا، ٹھیک انہوں نے چلیں وہ کہا کہ ایک نہیں ایسی بات کہ اس کا جواب بھی آ سکتا ہے۔ صحیح۔
لیکن ٹھیک ہے کوئی نہیں. لیکن پولیٹیکل کاؤنسلر والی بات وہ کہتے ہیں وہ کریں گے تو پھر میں جواب دوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوتے رہے ہیں یا جنرل الیکشن ہوتے رہے ہیں پنجاب میں بھی یا سندھ میں بھی, اور وہ کہیں کہ جی سندھ میں ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے تو اس وقت ہماری یہ پوزیشن ہے, لیکن ہم نے گراؤنڈ وہ اسپیس چھوڑی ہے جس طرح بھی چھوڑی ہے, کیونکہ ایک وقت میں ہمارے سندھ کے انٹیریئر میں ہمارے بہت سارے بندے الیکٹ بھی ہوتے رہے ہیں. ان کو پتہ ہے شرازی تھے, مار تھے, یہ ساری فیملیز پیپلز پارٹی کے ہٹ کے ہمارے ساتھ تھی, میرانی تھے, سو آن بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں. لیکن ابھی 15 سال سے ادھر ہیں, ہم نے کیوں کی کیا کی یہ تو لیڈرشپ کو پتہ ہے. لیکن میں آگے چلوں, بات یہ ہے کہ جو ابھی خرم صاحب نے باتیں کی ہیں باتیں ٹھیک ہیں, لیکن یہ بات درست ہے کہ پنجاب میں پی ایم ایل این بڑی اسٹرانگ ہولڈ ہے ان کا, اور بہت بڑی پارٹی ہے, مضبوط پارٹی ہے, چاہے ساؤتھ ہو, سینٹرل پنجاب ہو یا نارتھ کا ایریا ہو. وہ اسپیس پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی نے لے لی 2018 میں, جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے. اب وہ ووٹر, ان کا جو ووٹر ہے, ہمارا ووٹر تو کہیں نہیں گیا, ان کا ووٹر جو ہے وہ شفٹ ہوا اس کی طرف, کیونکہ وہ ہماری طرف تو آ نہیں رہا تھا, لیکن ان کو دوسری مل گئی لیڈرشپ, وہ چلے گئے. یعنی اب یہ کتنا کام کرتے ہیں, انہوں نے 16 مہینے میں کیا کیا. یہاں پہ رانا صاحب اب جس طرح آئی پی پی کے ساتھ اگر الائنس میں چلے جاتے ہیں تو اس کو کیسے دیکھیں گے؟ مطلب پیپلز پارٹی کا ووٹر پہلے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی میں گیا, اب وہ آئی پی پی میں جا رہا ہے, تو اب اگر ان کو کلیم کرنا ہے وہ ووٹر اور جیالہ واپس, تو وہ پھر آئی پی پی کے ساتھ صلح کر لیں, الائنس میں چلے جائیں, یا پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کر لیں؟ یہ تو ان کی مرضی ہے, ان کا فیصلے ہیں اپنی. پی تو وہ کوئی پریشانی کی بات ہوگی پی ایم ایل این کے لیے؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں نا, یہ آئی پی پی اور پی 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 کے اپنے فیصلے ہیں, انہوں نے کرنے ہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں, میں کسی سے کوئی پریشانی نہیں. آئی پی پی کے پاس بالکل وہ بندے گئے ہیں جن کو آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں, یا جو ٹرن کوڈ کہتے ہیں, یا جن کو مختلف پارٹیوں ہمارے پاس تھے, کیو میں چلے گئے, کیو سے ادھر چلے گئے, وہاں سے پی ٹی آئی میں چلے گئے, پی ٹی آئی سے آئی پی پی میں چلے گئے. لیکن ان کا ووٹ پلس پی ٹی آئی کا ووٹ, عمران خان کا ووٹ کر کے 2018 میں یہ رزلٹ آیا تھا, وہ بھی آپ کو پتا جس طرح بھی آیا تھا. اگر ان کے الیکٹیبل سے جو بھی بڑے بڑے نام ہیں وہ اگر نکال دیا جائے پی ٹی آئی کا ووٹ, تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اس سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پی ٹی آئی کا بندے کھڑے ہوں گے, جس لیول کے بھی کھڑے ہوں وہ کھڑے ہوں گے. لہذا ساؤتھ میں جو پی 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 کا تھا ایک مت, وہ بھی اس وقت تھوڑا روڈ ہوا ہے, کیونکہ اس میں آئی پی پی پڑ گئی, وہ بھی پڑ گیا, لیکن ہماری جگہ ادھر سپیس ہے. لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں, گورنر اوس علی میاں صاحب, ان کی جو 4 سال رہے نہیں ہیں, اور ان کی وہاں پہ فاتح خانی تھی, ایک ان کی بیگم کے متعلق تھی فاتح خانی کرنی, وہ گئے. تو نیچرلی وہاں پہ جب جائیں گے تو وہاں پہ ڈسکشن دوسری چیزیں معاملات ہوتی ہیں, سیاسی باتیں ہوتی ہیں, کیا ہے, کس طرح, کیسا ہے, بال پور کیسا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. خرم صاحب نے بڑی درست بات کی ہے کہ 5 سال سے اگر کوئی پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے پریزیڈنٹ بنا ہی نہیں وہ, اور وہ پریزیڈنٹ سے بہت زیادہ آگے کسی پارٹی کا ورکر بنا, اور اس نے ایکٹ اسی طرح کیا ہے, کنڈکٹ اسی طرح تھا, آج بھی ہے. چلیں بالکل, انہوں نے بھی وہ بس پی ٹی آئی کی طرف سے ایک خط آیا جو انہوں نے آگے رواں کر دیا کیٹیگر پرائم منسٹر کو. اب میرا حال ہے, کیا ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, کیا ہم سرنڈر کریں, کنسیڈ کریں, پیچھے ہٹتے جائیں؟ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں جتنی اسپیس مل سکتی ہے, جس طرح مل سکتی ہے. بالکل صحیح.